حي على الفلاح. عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بنارس ہندو یونیورسٹی کے معزز مہمانان گرامی قدر ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں. ہم لوگوں کی خواہش تو یہ تھی کہ پورا اچھا سا پروگرام ہوتا اور دن میں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یا امتحانات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. البتہ میں مہمان گرامی کو یہ بتا دوں کہ ہماری غالب اکثریت جو ہے یہ وہاں ڈے اسکالرس کی ہے، اور یہاں اس وقت تقریباً 300 طلبہ جو ہاسٹلس میں ہیں وہی یہاں موجود ہیں. تو پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کے لیے میں عزیزم مبشر سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. یہ بھی لگا لو ریکارڈنگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسلمين. صدق اللہ العظیم. مہمانوں کے باقاعدہ تعارف کے لیے میں ناظم جامعہ جناب مولانا طاہر مدنی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی قدر کا اجمالی تعارف آپ لوگوں کے سامنے، ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا اس وقت یہاں استقبال کر رہے ہیں. BHU
سے تعلق ہے ہمارے دو معزز مہمانوں کا۔ در کنارے جو بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر عقیل احمد صاحب ہیں، یہ BHU میں شعبہ فارسی کے ہیڈ ہیں، اور اس کے بعد پروفیسر اشفاق احمد صاحب، یہ BHU میں شعبہ عربی کے ہیڈ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے نقیب عالم صاحب ہیں، یہ عیسائیوں کے بہت سرگرم کارکن ہیں، بنارس میں رہتے ہیں۔ عارف فلاحی بنارسی صاحب ہیں، فلاح کے پڑھے ہوئے ہیں، بنارس سے ان کا تعلق ہے۔ تو ادھر کچھ دن پہلے یہ خبر آپ نے پڑھی تھی کہ BHU نے بھی جامعہ کی سند عالمیت کو منظور کیا ہے، انٹر کے برابر وہاں گریجویشن میں داخلہ ملے گا۔ تو بنیادی طور سے یہ جو کوشش تھی یہ جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب کی، ان کی خواہش یہ تھی کہ مدارس کا بھی لحاق وہاں سے ہو، اور BHU میں شعبہ عربی بھی ہے، شعبہ اردو بھی ہے، شعبہ فارسی بھی ہے، اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں جن سے آسانی کے ساتھ ہمارے طلبہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے اس علاقے کے جو طلبہ ہیں، سب کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ دہلی جائیں اور علی گڑھ جائیں، تو بنارس اور آس پاس کے اضلاع کے جو ہمارے فارغین ہیں ان کے لیے وہاں آسانی ہوگی۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، کوشش تھی، چنانچہ مختلف مدارس سے انہوں نے رابطہ کیا، اور نقیب صاحب نے بڑی دلچسپی لی اس میں، عارف صاحب نے دلچسپی لی، یہاں کی فائل بھیجی گئی، پھر وہاں سے منظوری ہوئی۔ یہ دونوں حضرات مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ عقیل صاحب دربھنگا میں جامعہ احمدیہ سلفیہ بڑا مشہور ادارہ ہے، وہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے، بعد میں اعلیٰ تعلیم آپ نے JNU سے حاصل کی ہے، وہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ اور اشفاق احمد صاحب یہ ندوہ کے فاضل ہیں، اور انہوں نے بھی JNU سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اس وقت یہ دونوں حضرات BHU میں 2 ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ تو مدارس کے لوگوں کے لیے بھی مواقع بہت ہیں، بس صحیح جہت سے محنت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے علی گڑھ میں ڈاکٹر عبید اللہ فیض فلاحی صاحب اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ رہے، فلاحی ہیں۔ سمیع اختر فلاحی صاحب شعبہ عربی کے ہیڈ رہے، توقیر عالم فلاحی صاحب تھیالوجی کے ہیڈ رہے، ڈاکٹر غفران مرحوم یہ طبیہ کالج میں ڈین رہے۔ تو مختلف فیلڈس میں لوگ ہیں۔ بلریا گنجی کے ہیں ڈاکٹر عطا الرحمن فلاحی صاحب، اگنو کے ریجنل انچارج ہیں وہ۔ سید موسیٰ کلیم فلاحی حیدرآباد اسلامک بینک آف افغانستان کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے انڈر میں 50 بینک چل رہے ہیں۔ ہر فیلڈ میں مدارس کے لوگ مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مواقع بہت ہیں، صحیح جہت سے محنت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جہاں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا گہرا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ خود اس سے اپنی زندگی کو منور کریں، دعوت کا کام کریں، اسلام کی تبلیغ کا کام کریں۔ اسی طرح سے وابتغ فیما آتاک اللہ الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، تو عربی زبان کا مستقبل بھی بہت اس وقت روشن ہے، بہت سے مواقع ہیں، فارسی کے لیے بھی ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ کسی بھی میدان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، کمال پیدا کیجیے، مہارت پیدا کیجیے، لوگ یاد کریں۔ تو یہ ہمارے مہمان اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ حضرات سے گفتگو کریں گے، اور اس طرح کے بہت سے مواقع ان کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ کے سوالات کے وہ جوابات بھی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے صرف بورڈر طلبہ ہیں، دن میں اگر موقع ہوتا تو غیر بورڈر طلبہ بھی ہوتے،
آج دن میں وہاں کلیۃ البنات میں پروگرام ہوا تو وہاں بڑی تعداد طالبات کی تھی، معلمات کی تھی. وہاں ہمارے مہمانوں نے خطاب کیا اور بہت سی مفید اور انتہائی کارآمد چیزیں ان کے سامنے پیش کی. تو اس وقت یہ ایک بڑی اہم مجلس ہے، اس میں آپ کو موقع ملے گا اپنے تجربات سے یہ حضرات مستفید فرمائیں گے، آپ کے سوالات کے بھی جواب دیں گے. میں بہت ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اساتذہ منتظمین کی طرف سے، اپنے عزیز طلبہ کی طرف سے ان مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. آئندہ بھی انشاءاللہ استفادے کا موقع یہ عنایت فرمائیں گے. اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے میں محترم جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں. محترم جناب پروفیسر اشفاق احمد صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں تہ دل سے شیخ مولانا طاہر مدنی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں، جن کی دعوت پہ میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں. ساتھ ہی جو اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں اور طلباء، ہمارے عزیز طلباء جو یہاں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا مباشرتاً یا غیر مباشرتاً میں شکر گزار ہوں. آپ ہی کی وجہ سے یہاں آنا ہوا. یہ کوئی علمی محفل یا علمی جلسہ نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ ایک طرح سے کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ کا یہ مطلب ہوا کہ چاہے آپ مدارس کے فارغین ہوں، چاہے یونیورسٹی کے فارغین ہوں یا کالجز کے فارغین ہوں، ایک وقت ان کے پاس یہ وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں کی تعلیم مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا کیا جائے. اسی سوال کو ہم یہاں ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم دو لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور مولانا طاہر مدنی صاحب نے کافی چیزوں کی طرف اشارتاً انہوں نے بتایا بھی آپ کو. میں طاہر مدنی صاحب کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا، میں بھی ایک مدرسے سے فارغ ہوں، اور میں سمجھتا تھا ان دنوں کہ ندوۃ العلماء، مدرسۃ الفلاح اور جامعۃ الفلاح اور مدرسۃ الاصلاح، یہ تین ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آزادی رائے ہے، جہاں پہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. باقی تو میں اسٹرانگ ورڈ استعمال نہیں کروں گا. کئی بار جیسے برائلر چکن آپ دیکھتے ہیں، اس کو چھیل ول کے رکھ دیجئے تو اس کی شکل جو ہوتی ہے، کئی بار ہمارے کئی ادارے کا معاملہ یہی ہوتا ہے. تحقیق اور بحث و تحقیق کا ایک جو ماحول پیدا کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. ندوے کے بارے میں بھی یہ کہوں کہ اب نہیں معلوم مجھے اتنے سالوں میں، 30-32 سالوں میں، کہ خود شیخ الجامعہ یہاں آئیں اور کونسلنگ کے موقع ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو دیں. یہ میرے لیے بہت تعجب کی بات ہے آج بھی. اس لیے کہ میں کئی برسوں سے، میں 2015 میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں آیا ہوں،
تب سے میں لگاتار کوشش کر رہا تھا. یہ کام میں آسام یونیورسٹی سلچر آسام میں تھا پہلے، وہاں وہ کر چکا تھا. اسی پیٹرن پہ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ یہ عربک کا گڑھ ہے، عربک کا مرکز ہے جہاں ہم رہتے ہیں. بنارس ہے، اعظم گڑھ ہے، مئو ہے، تین ہی جگہ کافی ہے مبارک پور کے ساتھ. اس کے باوجود ہمارے شعبے میں طلباء کی بھیڑ کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے لگاتار بات کی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کئی مدارس کے ذمہ داران سے. اکثر جو جواب مجھے یہ آیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بچوں کو اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ وہ کالجز جائیں، یونیورسٹی جائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے یا لائر بنے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ بلنٹلی جو انگلش میں کہتے ہیں، ایک دم کے منہ پہ کوئی بات کہہ دینا، یہ میرا تجربہ تھا. ایک طرح سے مایوسی مجھے ہو رہی تھی. یونیورسٹی کے ذمہ داران سے جب میں بات کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اپلیکیشن آنی چاہیے، آپ سے ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا اصول ہے. پھر سپتمبر اکتوبر میں نقیب صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو مایوسی ہو رہی ہے، کوئی آگے نہیں جا رہا ہے معاملہ. انہوں نے پھر مولانا صاحب سے بات کی اور اس کے بعد ایک موقع آپ لوگوں کے ہاتھ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب اس سوال کے بارے میں میں جاؤں، میں اپنے بارے میں کہوں، میں بہت ہی شہر سے کافی دور 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں پیدا ہوا، اور تعلیم کا رواج کا یہ حال تھا کہ گریجویشن بہت بعد میں، مطلب مدرسے میں لگ بھگ میں فارغ ہوا تب جا کے کوئی گریجویٹ پیدا ہوا اس گاؤں میں. وہاں سے نکل آیا جب مدرسے میں میرے ایک بھائی نے بھیجا کہ مجھے ایک مولوی بھی چاہیے، گھر میں ایک مولوی بھی چاہیے، مولانا چاہیے. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ایک تو عربی پڑھنے گیا، عربی پڑھنے دیا آپ نے، عربی کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اوپر سے مولوی، وہ تو دھرتی کا بوجھ ہوگا، تو اپنا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی اور میری ماں کا یہ کہنا تھا کہ ہم پڑھائیں گے. میں ندوے میں گیا، وہاں سے فراغت ہوئی، جامعہ ملیہ میں 1 سال پڑھا، پھر JNU میں 11 سال پڑھنے کا موقع ملا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں. اور اس کے بعد ایک عرب ایمبیسی میں میں نے 2 سال کام کیا ایز اے سیکریٹری، سفیر کے سیکریٹری کے حیثیت سے. اور اس کے بعد میں 2004 میں آسام سینٹرل یونیورسٹی جو آسام میں ہے وہاں لیکچرر ہوا، اور 2013 میں پروفیسر ہوا، اور وہی اسی حیثیت سے میں بنارس ہندو یونیورسٹی میں آیا. میں اس لیے سنایا اپنے بارے میں کہ آپ کو یہ کہیں نہ لگے کہ میں کہیں آسمان سے اترا ہوں، کہیں نہیں. آپ میں سے کئی لوگوں کا گھر میرے گھر سے کافی بہتر ہوں گے، آپ کے مواقع زیادہ آپ کو ملے ہوں گے جو مجھے ملے ہیں. تو بالکل یہ بات نہیں ہے کہ کیا مجھ سے ہو پائے گا، کیا میں یہ کر پاؤں گا. یہ بات تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس ذہن سے یہ نکال دیں. آپ کی کونسلنگ کے طور پر میں بس، چونکہ پوائنٹ میں نے لکھے نہیں ہیں لیکن کچھ مین باتیں میں کہوں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے سینئرز، جامعہ ملیہ ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، یا مانو ہو، یا حیدرآباد میں اور ایک یونیورسٹی ہے فلو، وہاں پہ ہو، لوگ جاتے رہے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پہ وہ ابھی ہیں. کچھ لوگوں کا نام گنایا، کافی بڑی بڑی پوسٹ میں ہیں. اور آپ اسی طرح بنارس ہندو یونیورسٹی جو آپ کے گھر کے اگل بغل ہیں، یہاں بنارس میں بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ وہاں پہ وہ یونیورسٹی ہیں جو 1916 میں یونیورسٹی بنی، 5 فروری 1916 میں، اور پہلے دن سے پارلیمنٹ کے بنائی ہوئی یونیورسٹی ہے. اور سیاست کی مہربانی سے وہ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. 1400 ایکڑ زمین بنارس کے جو کیمپس ہے اس میں ہے، مرزا پور کیمپس میں 2700 ایکڑ زمین ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیا ہے. وہاں صرف میری فیکلٹی میں 22 ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبہ جات ہیں. اور یونیورسٹی BHU اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، 2 یونیورسٹی ایسی ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں جہاں پہ شاید ہی کوئی سبجیکٹ ہو جس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہو. تو آپ کے مواقع
عربی زبان میں تو ہے ہی، اس کی بات میں تھوڑے مختصر کروں گا۔ آپ کا جب انٹرنس ٹیسٹ ہوگا، داخلہ امتحان ہوگا BHU میں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں، تو داخلہ جس سبجیکٹ میں آپ فارم بھرتے ہیں، مثال کے طور پر آج ہم کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا کہیں میں سن رہا تھا کہ صاحب بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، کئی بار ہم کو لائر نہیں ملتے، وکیل نہیں ملتے۔ آپ اتنے اچھے لائر بن سکتے ہیں، اتنے اچھے وکلاء بن سکتے ہیں جن کو دین کی تعلیم ہے، اسلام فقہ کی جو شریعہ ہم کہتے ہیں اس کی تعلیم ہے، مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور لا کی جو انڈین کانسٹیٹیوشنس ہیں یا لا کی جو چیزیں ہیں وہ اگر پڑھ لیں گے تو بخدا آپ سے بہتر کوئی لائر نہیں ہو پائے گا۔ اور مثالیں ہیں ہمارے پاس، سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں، کئی ہائی کورٹس میں کام کر رہے ہیں، مدرسے کے فارغین، اور بہت اچھا پرفارمنس ہے۔ تو یا تو آپ LLB میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی میں، یا کہیں پہ بھی کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں، انٹرنس پاس کریں، اس میں جائیں، اس کا سسٹم تھوڑا مختلف ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا سروس میں آنا چاہتے ہیں تو کامرس میں آئیے۔ آپ کامرس میں بہت اچھا فیوچر ہے آپ کا، بہت بڑھیا۔ آج کل دیکھ ہی رہے ہیں، اکنامکس میں ہو یا کامرس میں ہو یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو، ان تینوں ڈپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر یہ میں کہوں کہ مدارس کے طلباء اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں بعد میں۔ آپ جب جائیں گے تو آپ کے برابر محنت کرتے ہوئے طلباء نہیں ملیں گے کہیں پہ۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ انگریزی اس طرح آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے، یا کچھ لاء کی کتابیں پڑھی ہیں، یا کامرس کی، یا اکنامکس کی، ہم نے تو نہیں پڑھا کچھ۔ یہ بات آپ بھول جائیے۔ آپ ABCD سے شروع کریں اور آپ انشاءاللہ 3 سال میں یا 5 سال میں یا 4 سال میں جو جہاں پہ کورس ہے اسی دوران آپ بہترین سے بہترین رزلٹ لا سکتے ہیں، نتیجہ لا سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت مواقع ہیں، صرف عربی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جائیں جرنلزم میں، بنارس ہندو یونیورسٹی میں صحافت کا سیکشن ہے، یا ماس کمیونیکیشن اس کے بڑا جو ہوتا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ صحافت میں آپ اگر ایڈمیشن لیتے، اسی طرح انٹرنس ٹیسٹ دیجیے، آپ کا ہوگا، اور آپ اس میں اگر اچھا کرتے ہیں تو آپ کو جاب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ چاہے آپ یورپ میں کام کرنا چاہیں، چاہے آپ مڈل ایسٹ میں کام کرنا چاہیں، عرب ملکوں میں، یا ہندوستان میں کام کرنا چاہیں۔ ہندوستان میں آج کوئی ایک چینل نہیں ہوگا دنیا کا جو ہندوستان میں وہ کام نہیں کرتا، اور بہت سارے ان میں سے بہت سارے چینلز کو نیسیسریلی عربی ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں، بالکل ضروری طور پر، نہ تو کام نہیں کر پاتے، چونکہ عربوں کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کو خبریں دینی ہے، وہاں سے لینی ہے۔ تو یہ صحافت میں اگر آپ جاتے ہیں تو چاہے آپ ٹیلی ویژن میں جائیں یا پیپر میں آپ لکھنے کے لیے ایکسپرٹیز لیں، چاہے آپ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں موبائل آپ کے پاس بھی ہے یا ہوگا، اس میں دنیا کھلی ہوئی ہے صحافت کے ذریعے سے، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کلچر اور ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی کہ جو ہوٹل سے ریلیٹڈ ہیں یا ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح جو باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے جب آپ عربی سیکھ رہے ہوتے، عربی آپ جانتے ہیں، اسپوکن اور ریٹن، لکھنا اور پڑھنا دونوں اچھا آتا ہے آپ کو، تو آپ کو اس میدان میں کافی جاب ہیں۔ میں پورے مطلب جانتے ہوئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کافی جابس ہیں، کافی اسکوپس ہیں اس فیلڈ میں، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھیں پہلی بات کہ مجھ سے شاید نہیں ہو پائے گا، میں کہاں، آپ کے اور جو لوگ پرائمری اسکول سے چلے آ رہے ہیں، انگلش پڑھتے ہو رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، تمام چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ میرا کیا؟ بالکل نہیں۔ مجھے ایک ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں،
مولانا نے کئی لوگوں کا نام بتایا کہ ماشاءاللہ یہ فیلنگ احساس کبھی نہیں ہوتا مجھے یا ایسے تمام لوگوں کو کہ کہیں غلط جگہ پہ آ گیا. چونکہ مدرسے میں پڑھا, بی اے فرسٹ ایئر میں ABCD ہم نے پڑھنا شروع کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایڈمیشن لینے کے بعد, اور ٹاپک کیا لیا؟ آنرز انگلش ہسٹری. اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بیوقوفی کہیے یا اعتماد کہیے, اور ہم نے کیا. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی میں بھی ایڈمیشن آپ کا ہوتا ہے, اس میں اگر یہی محنت جو آپ کے اساتذہ نے یہاں سکھایا, یہی محنت آپ کرتے ہیں تو پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. اب میں عربی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. عربی زبان آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے کئی صدیوں پہلے ہندوستان میں پہنچی عربی زبان, کئی صدیوں پہلے. اور وہی کامرس, تجارت کے ذریعے سے جو کوسٹل ایریا ہے, جو سواحل کا ایریا ہے, کراچی سے لے کر قصدار سے لے کر منصورہ سے لے کر, یہ سب پاکستان میں بھی ہے. اس کے بعد تھانے جو بامبے آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد پورا کیرلا کا جو آپ پٹی دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ تمام ایریا میں تجار, عرب تجار آتے رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس وقت کالونیز بھی بنی ہیں, جالیات اس وقت بنی ہیں, محلات بنے ہیں. تو وہ عربی اسلام سے کافی زیادہ پرانی ہے یہاں پہ ہندوستان میں. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کے اساتذہ نے پڑھایا ہوگا کہ کیسے کیسے اس کے بعد مسلم حکمراں آئے, محمد بن القاسم الثقفی. اس کے بعد پھر آہستہ 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 پورے ہندوستان میں اللہ کی مہربانی سے عربی زبان کا فروغ ہوا. اور ہر زمانے میں عربی بولنے والے, عربی لکھنے والے سب رہے ہیں. اور ہر زمانے میں مجھے اگر پوچھیں تو محمد بن القاسم الثقفی کا جو عہد ہے, جو عرب عہد کے نام سے جانا جاتا ہے, اور آج کا جو پاکستان ہے لگ بھگ اسی میں محدود ہے, وہ واحد ایک عہد رہا ہے جہاں پہ عربی زبان مارکیٹس میں بھی سمجھی جاتی تھی یا بولی جاتی تھی. اتنا زیادہ عربی کا رواج ہندوستان میں پھر کہیں نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی کبھی بھی مادری زبان یا آفیشیل زبان کی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو فارسی کے ڈومینیشن میں یہ زبان رہی ہے, یا بعد میں اردو انگلش کے ڈومینیشن میں یہ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ لگاتار دیکھیں گے کہ عربی کا فروغ ہوتا رہا ہے. اور آج 20th سینچری 20ویں صدی میں, اور خاص طور سے 21ویں صدی میں آج کا جو دور ہے, 20-25 سال یا 50 سال کا جو دور ہے, یہ چونکہ یہ میرا یہی فیلڈ ہے, اسی میں میری بحث و تحقیق ہے, میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر عہد نہیں تھا عربک کا. بہترین عہد ہے یہ ہندوستان میں, اور بہترین عہد ہونے کے کئی اسباب ہیں, ان پہ میں نہیں جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2005 اور 6 کے بعد اچانک مجھ جیسے لوگ بھی جب نکلتے تھے یونیورسٹی سے تو کہتے تھے اب کیا کریں, مدرسوں سے بھی کیا کریں, اس کے بعد کیا کریں. بہت بڑا سوال ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں. تو یہ سوال یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد بھی ہوتا تھا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انڈیا نے, ہندوستان نے جو ایک انفتاح عربی میں کہتے ہیں, جو کھول دی اپنے مارکیٹ کو, اپنے ملک کو, اس کی وجہ سے پیسے بہت آئے. اور عربوں کی شان شوکت بھی آپ جانتے ہیں, ان کے فضائل بھی جانتے ہیں. لیکن کافی سالوں سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جنگ و جدال میں مشغول ہیں. وہ دیکھیے ہر جنگ دنیا کے لوگ لا کے وہیں پہ تھوپ دیتے ہیں, اور بڑی غارت گری اور بہت تباہی ہے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے, اور خاص طور سے پیٹرول اور گیس وغیرہ کی وجہ سے انٹریکشن ہمارا بہت بڑھا. تو اب یہ عربی زبان صرف دینی زبان نہیں رہی. 20ویں صدی کے آخر آتے آتے اور 21ویں صدی کے شروعات سے اور آج تک یہ زبان جو ہماری سمجھی جاتی ہے کہ دین سیکھنے اور سکھانے کی زبان ہے, وہاں سے کافی ہم باہر نکل چکے ہیں.
یہ زبان اب جیسے عرب دیشوں میں، عرب ملکوں میں جس طرح سے کھانے پینے کی بھی زبان ہے، زندہ زبان ہے، النابضہ بالحیات جسے کہتے ہیں، وہ زبان ہے، اسی طرح ہندوستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس زبان سے آج روزی روٹی کما رہے ہیں اور اچھی تنخواہ میں۔ اب اس بات کو میں سمیٹتے ہوئے یہ بولوں کہ آپ کے پاس کئی اپارچونیٹیز ہیں، کئی مواقع ہیں۔ ایک تو میں نے جو سبجیکٹس کے بتایا وہ الگ ہیں، عربی، صرف عربی زبان کے بارے میں آپ بائی لنگول ہونا پڑے گا، 2 زبان آپ کو یکساں طور پر سیکھنی ہے۔ عربی آپ نے، اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جامعۃ الفلاح میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو عربی کی سوجھ بوجھ آپ کو ہے، آپ نے ضرور پڑھا ہے، اور اسی کو آپ جب انگریزی میں اپنا دھیان مبذول کریں گے تو ظاہر عربی بھی پڑھ رہے ہوں گے اور 4 چاند لگ جائے دونوں کا، اس میں آپ لکھیں گے بھی بہت اچھا اور بولیں گے بھی۔ اب جب 2 زبانیں آپ کے ایک ساتھ آ گئیں، میں صرف انگلش کی بات کر رہا ہوں، ویسے سب سے زیادہ آج کل جو نوکری مل رہی ہے وہ چائنیز میں، چائنیز زبان میں، اس کے بعد ساؤتھ کورین زبان ہے، اس کے بعد آپ کا جاپانیز ہے، اس کے بعد آپ کا اسپینش ہے، اس کے بعد جرمن ہے، اس کے بعد انگلش تو ہے ہی، فرینچ ہے، اس طرح بہت ساری زبانیں ہیں۔ آپ کسی میں بھی جائیے، ایڈمیشن آپ کو صرف عربی شعبے میں نہیں لینا ہے، آپ کو اگر ملازمت آپ کے دماغ میں ہے اور پوری عزت کے ساتھ، تو آپ کسی بھی زبان کو آپٹ کر سکتے ہیں، ساتھ میں عربی، تو یہ آپ کے مواقع ہوں گے۔ جب آپ سیکھ جائیں گے تو اس میں سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں۔ 2004-05 وغیرہ میں مثال کے طور پر نوکری بہت کم ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹس بہت کم تھے، یونیورسٹیز بہت کم تھی جہاں پہ عربی کی پڑھائی ہو، اور اب ماشاءاللہ آج میں نے کہیں اور کہا کہ 31 یونیورسٹیز میں عربی کی پڑھائی ہوتی ہے اور کئی 100 کالجز میں، صرف آسام میں 50 کالجز میں عربی آنرس ہیں، آنرس الگ ہوتا ہے، پارس کورس الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اب اساتذہ کی بھی تعداد، میرے جتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے پی ایچ ڈی کی تھی آسام میں، آج آپ کو ایک بھی بے روزگار نہیں ملے گا۔ صرف 2 سال کے اندر 60-70 لوگ اسسٹنٹ پروفیسرز بنے ہیں، باقی اور تو کام ہے ہی۔ تو یہ بھی ایک موقع ہے جو گورنمنٹ جاب میں آپ آنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ میں آپ ملازمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ چاہے فارن منسٹری میں جائیں، وزارت خارجہ میں، وہاں پہ جتنی ایمبیسیز ہیں، اور میں یہ کہوں کہ صرف عرب ایمبیسیز میں نہیں، انڈین ایمبیسیز جو عرب میں ہیں صرف اس میں نہیں، آج امریکہ میں، یورپ میں اور افریقہ کے بہت سارے ممالک میں آپ کو ملے گا جہاں عربی کی ضرورت ہے۔ انڈین ایمبیسی میں عربی کی ضرورت ہے، عربی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، اور کافی لوگوں کا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے، 1-1.5 مہینہ پہلے، ہمارے ایک جاننے والے اسٹوڈنٹ کا اپائنٹمنٹ ہوا اقوام متحدہ میں، اور اس کی سیلری میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ کچھ اتنا تیز ہے اور ایسا کر لے، ہم آپ میں سے وہ لڑکا ہے، عام لڑکا ہے۔ تو اقوام متحدہ میں اگر آپ عربی، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک لینگویج ہے، 6 لینگویجز، 6 زبانوں میں سے اقوام متحدہ کی ایک عربی ہے، 1972-73 وغیرہ میں اس کی زبان بنی ہے۔ تو وہاں پہ بھی کافی لوگوں کی ضرورت ہے، اور چونکہ بھارت کی امیج، اس کو جو ظاہری اس کا جو اپیرنس ہے وہ بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے لوگ یہاں سے ہائر کرتے ہیں۔ تو ایمبیسیز میں، مشنز میں، کونسلیٹس میں آپ کو نوکریاں موجود ہیں۔ اسی طرح جو آپ کی جاسوسی کرنے کی جو ایجنسیز ہمارے ہیں، جیسے را ہے باہر کے لیے، اس میں کافی لوگوں کی گنجائش ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے جیسے کہا کہ ہم مسلمان لڑنے بھیڑنے پہ آج کل لگے ہوئے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کہیں ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن لڑنے میں بہت آگے ہیں۔ لڑنے میں، جب لڑائی میں ہم آگے ہیں تو یہ سب مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ مصیبتوں کا انڈائریکٹ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان میں عربی پڑھ رہے ہیں ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے فائدہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں، آج کل نیا چلا ہے 2-4-5 سال میں، ہیلتھ ٹورزم۔
سیاحت صحت یا کیا بولیں گے ہیلتھ ٹورزم، جو مریض عراق میں، جو مریض سیریا میں، شام میں، یا جو مریض لیبیا میں، یا اسی طرح کے یمن میں، یا مختلف ممالک میں جو ہم لڑائی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک طرح سے، وہاں سے کسی کا پیر کٹ جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جا رہا ہے، کسی کی آنکھ چلی جا رہی ہے، مختلف طرح کی بیماریاں ہیں۔ یورپ امریکہ جائیں تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو انہوں نے اب یہ کیا کہ ہندوستان کے ہاسپٹلس میں کیوں نہ چلا جائے، یہاں پہ وہ آتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہے۔ کورونا کی وجہ سے 2 سال میں یہ کمی آئی ہے اچھی خاصی، اب پھر انشاءاللہ اب کھل جائے گا۔ اب اس میں ہمارے طلبہ کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ مدرسے کے بھی طلبہ، کہیں یونیورسٹی بھی نہیں گئے، ڈائریکٹ مدرسے کے طلبہ اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو انگریزی اچھی ہو گئی، کئی بار انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے۔ وہ ان عربوں کو گائیڈ بھی چاہیے، ان عربوں کو یہ بھی چاہیے کہ ہم کو کہیں ہوٹل دلا دیں یا کہیں پہ کوئی گھر دلوا دیں ٹیمپریری، یا کھانا پینا کہاں ملے گا، عرب کھانا جہاں پہ ہم کھائیں، یا ہم کیسے جائیں، کن کن جگہوں پہ جائیں، کیسے جائیں، یا علاج کرائیں تو اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر سے کیسے لیں، ڈاکٹر کا پیسہ کتنا وہ مانگے گا یا ہاسپٹل مانگے گا، اس کو کیسے طے کریں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ایک عربک ایکسپرٹ چاہیے۔ آج آپ دلی جائیں، 5 اسٹار ہوٹل کی طرف بہت سارے ہاسپٹلس آپ کو ملیں گے، کوئی ہاسپٹل آپ کو نہیں ملے گا جو 2 3 4 5 6 عربی بولنے والے عربی ایکسپرٹس نہ موجود ہوں۔ اور ان میں سے کافی لوگوں نے، کئی لوگوں نے مجھ سے کہا سر 5 کروڑ کا میں نے گھر بنایا، 2 کروڑ کا وہاں لیا، یا وہ زمین لی 3 کروڑ کی۔ اب میں بولتا تھا اس کا ایڈمیشن تو BA میں نہیں ہو رہا تھا یا MA میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ دولت ہے۔ تو آپ یہ ایک بہترین ایریا آپ کے پاس ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات کریں، کئی بار جو ہے آدمی دشمنی میں بھی اچھا کام کر جاتا ہے، تو ایک کام یہ ہو گیا کہ چونکہ عربوں کے ساتھ تجارت کرنا ہے، بزنس کرنی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی کرنا ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی کرنا ہے، صہیونی جو آپ جانتے ہیں۔ اب دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے حکومت ہند نے، چونکہ عربوں کے ساتھ اگر تعلقات زیادہ مضبوط ہوں تو پیسے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ایک ہماری پریزنٹ گورنمنٹ نے، مودی حکومت نے ایک شروع کیا اٹل بہاری اٹل بھاشانتر یوجنا۔ اس کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اچھے بچے ہوں گے، جس کو انگریزی اچھی آتی ہے اور عربی بھی بہت اچھی آتی ہے، یہ نمبر 1 پہ ہے ابھی عربک والا، 6 لینگویجز انہوں نے شروع کی زبانیں، اس میں سے عربی نمبر 1 پہ ہے، اور اس کو یہ کر رہے ہیں وہ اٹھا لیں گے بچوں کو کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، کالج سے، یونیورسٹی سے یا کہیں اور سے کر کے وہ ہندوستان میں پہلے ٹریننگ گورنمنٹ دے گی اپنے خرچ سے۔ اس کے بعد جو سلیکٹ ہوگا ایک گروپ، چھوٹا گروپ، اس گروپ کو دنیا کا سب سے بہتر اور یا بہترین ٹرانسلیشن جو مرکز ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ تو حکومت ہند پھر ان سلیکٹڈ جو کم بچے بچ گئے، ان کو پھر پک اپ کر کے اپنے خرچ سے وہاں ٹریننگ دلائے گی، اور وہاں سے جو نکلے گا دنیا میں کسی بھی، اقوام متحدہ ہو، CNN ہو، BBC ہو، کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کو رکھا جائے گا، ظاہر ہے بہت اچھا کام کریں گے۔ تو اس وجہ سے لمٹ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی آگے کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی مسدود راستہ کوئی آ رہا ہے، بالکل نہیں ہے، اس کو آپ نہ سوچیں۔ ایک ہی بات میں کہوں گا، اور میں اپنے اعتماد سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو بالکل یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کے جو ہیئت ہے، آپ کی جو شکل صورت ہے، یہ عام طور پر بدلتی نہیں ہے یونیورسٹی میں جا کے، اور بدلنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہاں سے جو آپ کے اساتذہ نے ایک ایک چیز، اور میں جانتا ہوں چونکہ میں اسی کا پارٹ ہوں، حصہ رہا ہوں، بہت محنت کرتے ہیں۔ میں اگر یہاں کے استاد کسی استاد سے مقابلہ کروں تو میری محنت بالکل پھیکی دکھتی ہے، اتنی محنت کرتے ہیں مدرسے میں اساتذہ، اور بہت معمولی تنخواہ میں۔
تو آپ کو جو سکھایا، اسلام کی روح پھونکنے کی کوشش کی آپ کے ذہن میں، آپ میں، خدا را اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا پورے ہندوستان میں جو بولیں کہ آپ پائجامہ کرتا کیوں پہنتے ہیں، یا ٹوپی کیوں لگائے ہوئے ہیں، داڑھی کیوں بڑی ہے، کچھ ہنگامے ہو رہے ہیں اس پہ مت جائیے، ایسا ملک نہیں ہے۔ تو آپ اپنے حیت میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں بدلنا ہے، اور آپ کامیابی پہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کو اگزامپل دینے کے لیے کہ مولانا نے آج دکھایا کہ جو اس مدرسے کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اس جامعہ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی کامیابی۔ آپ کسی بھی میدان میں جائیں، آپ تحقیق میں کام کریں نا، اسلام میں کام کریں، آپ ایک اول درجے کے محقق بنیں کہ دنیا میں آپ کو پوچھا جائے کہ اس مسئلے میں آپ کا ویو کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ نوکری کی کوئی کمی نہیں، یورپ امریکہ میں آپ کو بالکل ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تو کسی بھی فیلڈ میں بات کریں، لیکن اس ادارے کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ جتنا کمائیں گے اخلاص کے ساتھ، اس کا حصہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے اس ادارے کو بھی آنا ہے۔ اور ایک بلڈنگ بن رہی ہے اتنی بڑی، آپ اس کا ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے نہ صرف اپنے آپ کی بھلائی کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہن کی بھلائی کر سکتے ہیں، اور خود اس ادارے کے۔ اور میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے 4 سال جامعۃ الفلاح میں پڑھا ہے تو اس کا ایفیلیشن، اس سے جو تعلق ہے، شغف ہے آپ کا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق کبھی نہیں چھوٹتا ہے، آپ چھوڑے بھی نہیں، کہیں بھی آپ رہیں، چاہے آپ جا کے نیو یارک میں رہنے لگیں، لیکن آپ کو مادر علمی کو یاد کرتے رہنا ہوگا۔ اور جو کمیٹی ہوتی ہے، جو اولڈ بوائز کی ایسوسیشن ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر 10,000 کماتے ہیں تو 100 روپیہ بھیجیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن 10 لاکھ مہینہ کما سکتے ہیں تو آپ 10, 20, 50,000 بھیج دیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس وجہ سے آپ کے مادر علمی کا بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ سوسائٹی میں آپ کالجز کھولیں گے، یونیورسٹی کھولیں گے، میڈیکل کھولیں گے، اور بہت طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ لمٹ لیس ہیں، بارڈر لیس ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور صرف یہ ہے کہ عربی، فارسی، اردو ہی پڑھیں گے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں عربی کا کھاتا ہوں، عربی کے لیے ہی آیا ہوں، لیکن میں اتنا محدود سوچتا نہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، اس میں اور کسی بھی سبجیکٹ میں حصہ لیں، آپ لگن کے ساتھ کام کریے، آپ کے سامنے بالکل آپ کا مستقبل بالکل روشن ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ میں بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس بارے میں کچھ جاننا ہے مزید تو میں یہاں پہ موجود ہوں۔ شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ بڑی قیمتی باتیں محترم نے ہمارے سامنے رکھی، اور بتفصیل سے میں بھی اپنے طلبہ کو بتا دوں کہ میں نے بھی BHU سے MA کیا ہے 1995 میں، اور اسی شناخت کی بات جو محترم نے کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ٹوپی کرتا پاجامہ میں داڑھی کے ساتھ میں وہاں جاتا تھا، اور اتنا ادب و احترام وہاں ملتا تھا کہ جیسے کوئی استاد سے مل رہا۔ کبھی کسی بھی قسم کی تنگی نظر نہیں آئی، اور نہ کہیں سے کوئی جو ہے وہ تعصب نظر آیا۔ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ وہاں کے اساتذہ نے مجھے تعلیم دی الحمدللہ، اور میں اسی کے بیس پر اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بہرحال اب اس کے بعد میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شعبہ فارسی کے ہیڈ جناب پروفیسر ڈاکٹر عقیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طاہر مدنی صاحب، پروفیسر اشفاق صاحب، نقیب عالم صاحب، عارف صاحب،
اساتذہ طلبہ، ابھی آپ نے تفصیل سے جو بھی اپرچونیٹیز تھی اس کے بارے میں پروفیسر اشفاق صاحب سے سنی، تمام ڈسپلین کے بارے میں کہ جتنی بی ایچ یو میں ڈسپلین ہیں اس کے کتنے مواقع ہیں، جتنی یونیورسٹیاں میں ڈسپلین ہیں اس کے کتنے مواقع ہیں، سب اس مواقع کے بارے میں آپ سے تفصیل سے باتیں کی انہوں نے۔ میں آپ سے ایک اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ ذہین ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ذہانت کو صحیح جگہ پر استعمال کر لیں تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، کمال پیدا کریں گے۔ شاید ان کو صحیح سے گائیڈ نہیں کیا گیا، وہ صرف مولوی کی حد تک، مولوی بننے کی حد تک رہ گئے، بیشتر معاف کیجئے گا، یہاں پر جہاں آپ ہیں اس خانوادے سے میرا بھی تعلق ہے اور میں اس کے مضمرات کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں، کیا نقائص بھی ہیں، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس میں سے آپ ٹوٹل آپ یہ فلاح کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جتنے مدارس ہندوستان میں ہیں اس میں سے میکسیمم 20% ایسے ہوتے ہیں جن کی استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ عربی میں لکھیں، عربی بولیں، نہیں تو بیشتر 80% را میٹیریل ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ را میٹیریل ہے، ہم جا کر کے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم امامت کرتے ہیں، کہیں ہم کہیں سے جا کر کے قرآن شریف پڑھاتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی کوئی یعنی مطلب بری بات نہیں ہے، سماج میں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر باصلاحیت علماء جہاں جائیں گے سماج کو ایک صالح فکر عطا کریں گے، لیکن اگر کم علم علماء جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے نظام ہمارے سماج میں ہیں، کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ بہت سی باتیں پروفیسر اشفاق صاحب نے کر دی ہے، میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے، میں اپنی زبان جس فارسی کے حوالے سے آپ سے بہت مختصراً میں بات کرنا چاہوں گا۔ فارسی ہندوستان کی درباری زبان رہی ہے اور فارسی آج سے نہیں 800 سالہ ہماری تہذیبی زبان رہی ہے۔ ابھی میں دارالمصنفین گیا تھا، اس کے جو بانی مبانی ہیں علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے شعر العجم، ہم ہی آپ کے پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ تنقید، فارسی تنقید کی کتاب ہے، شعر پہ انہوں نے تنقید کی ہے۔ بالفرض مان لیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، اتنے بڑے علامہ ہیں یہاں کے آپ کے سامنے میں، یہیں کے رہنے والے ہیں، تو آپ کا دل چاہا کہ میں شعر العجم پڑھوں۔ اب بتائیے شعر العجم کو اس وقت پڑھیں گے جب آپ کے پاس فارسی کی جانکاری شدھ بدھ ہوگی، تب آپ لذت لے سکتے ہیں، اسے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ انہیں کے تربیت یافتہ ابھی یہ تو شعر العجم ہم لوگ بچوں کو کہتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے، چونکہ فارسی کا استاد ہوں تو میں کہتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ آپ اردو کی بات لے لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے غبار خاطر، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں، پہلا ہی خط فارسی سے شروع ہوتا ہے، آپ اس کو اسکپ کریں گے، بھاگیں گے کہ چلو ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ وہی اسی جگہ اس خط کی جو لذت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو فارسی کی جو اہمیت ہے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت زمانے سے، میں نے ابھی گفتگو کی تھی تھوڑی کہ 1857 سے لے کے جمرگوزین فارسی 1813 میں ریپلیس کی گئی انگریزی سے، انگریزوں نے ریپلیس کیا اس کو اور انگریزی پڑھانے لگے، لیکن بہرحال وہ ہماری گھر کی زبان رہی ہے، ہم گھر میں بھی بیشتر الفاظ فارسی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہم نے فارسی کو بھلایا ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ غیروں نے کہا کہ فارسی پڑھ کے کیا کرو گے، ہم نے بھی سمجھا کہ نہیں فارسی پڑھ کے کیا کریں گے، غیروں نے،
ہمارے معاشرے نے کہا ارے فارسی پڑھو گے کیا کرو گے. یہ کہتے کہتے میرا مزاج بھی بن گیا. ہم لوگوں بھی نے سوچا کہ یہ فارسی رکھ. لیکن آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص انٹر کرتا ہے, وہ ہسٹری رکھتا ہے, پولیٹی رکھتا ہے, سوشولوجی رکھتا ہے, سائیکولوجی, اس میں سے کس میں کمال پیدا کرتا ہے؟ اگر دور اندیشی سے کام لیا جائے, ٹھیک ہے آپ سوشولوجی پڑھیے, آپ ہسٹری پڑھیے, لیکن ایک فارسی رکھ لیجئے, ایک پیپر عربی رکھ لیجئے, ایک اردو رکھ لیجئے. ابھی پروفیسر اشفاق صاحب نے کہا کہ بے شمار ڈسپلین ہے, اس میں آپ جا سکتے ہیں, اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. میں فارسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ انٹرنس پاس کریں, انٹرنس پاس کرنے کے بعد بی اے کر لیں, بی اے کرنے کے بعد ایم اے کریں, اور جے آر ایف کا نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے, اور آج کل مولانا آزاد اسکالرشپ جو ہے وہ بھی دیتے ہیں. تو آپ کے مارکس اچھے ہوں گے تو 30-35 ہزار 5 سال اسکالرشپ پہ ملے گا. اگر اس کے بعد آپ کی خواہش ہے کہ ٹھیک ہے میں فارسی سے پی ایچ ڈی کر لوں, لیکن 5 سال جو آپ کو اسکالرشپ ملا 30-35 ہزار, آپ کی خواہش ہے کہ میں پی سی ایس کا ایگزام دوں, دیکھیے اس کو یوٹیلائز کیسے کریں, ایکسپلائٹ کیسے کریں. آپ کی خواہش ہے کہ میں یو پی ایس سی کا ایگزام دوں. آپ کا ایک زبان پہ کمانڈ ہے, کوئی بھی لٹریچر پڑھیں گے, فارسی پڑھیں گے, لیکن آپ اردو, فارسی ہٹا دیا گیا, لیکن آپ کو اس فارسی کی وجہ سے اردو آسان ہو جائے گی. آپ بہت مختصر سے وقت میں اردو پہ کمانڈ حاصل کریں گے, اچھی اردو لکھیں گے, یو پی ایس سی میں لے سکتے ہیں ایک زبان. آپ کا مائنڈ چینج ہوا کہ میں اور کچھ کروں, اس میں جا سکتے ہیں آپ, کوئی حرج نہیں کہ دوسری زبان. لیکن اگر اس زبان کو, اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ اگر اسی طرح سے ہم نے فارسی کو بڑھایا, فارسی کو پڑھا. میوزیمس ہیں, بے شمار میوزیمس ہیں, چونکہ ہم نے کوششیں نہیں کی, اپنا مال ہم کو خراب لگا اس کے کہ نہیں, اس کم آنکا, میں نے اس کی قدر کو کم آنکا. بیشتر میوزیمس میں فارسی کے کیوریٹر ہیں, اس کے منسکرپٹس رکھے پڑے ہوئے ہیں, آپ کا علمی سرمایہ ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس سے کچھ حاصل کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. سپوز دیٹ کہ یہاں پہ میں ایگزامپل یہیں کی دے رہا ہوں آپ کو, دارالمصنفین کی لے لیجئے. دارالمصنفین میں اگر کوئی شخص ہسٹری پہ کام کرنا چاہے, بہترین ہسٹری پہ کام کرنا چاہے, پہلے کے لوگوں نے تو بہت اچھا کام کیا چونکہ ان کے پاس فارسی کی نالج تھی, اور انہوں نے ہسٹری کی کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں. اگر بالفرض مان لیجئے کہ اب لوگ آئیں, اگر وہ ہسٹری پہ کام کرنا چاہیں, تحقیق کرنا چاہیں, ہندوستان کی ہسٹری لکھنا چاہیں, کیسے لکھیں گے؟ وداؤٹ فارسی کے اگر کمال پیدا نہیں کیا ہے تو ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں. پرائمری ریسورس سے آپ کی نہیں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ایک شخص ہسٹری کا بڑا اورنگزیب پہ اتھارٹی مانا جاتا ہے, جادو ناتھ سرکار, سب لوگ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, اس کا نام سنا ہوگا. وہ شخص فارسی بہت اچھا جانتا تھا, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا اس کو کہ اورنگزیب پہ ہسٹری لکھنے کے لیے. اورنگزیب پہ جب ہسٹری لکھنے لگا تو لکھتے لکھتے ایسی باتیں ڈال گیا اورنگزیب کے بارے میں کہ آج اس کو بڑھا کر کے اورنگزیب کی شکل ہی بدل دی کہ اورنگزیب صرف مندروں کو ہی توڑتا تھا. اب ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بعض اوقات کی نہیں سے خدا بخش نے چھاپا اور سیمینار کیا کہ نہیں اورنگزیب ایسا نہیں تھا. کب تک؟ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک ادارہ یہاں دارالمصنفین ہے, اس کو بھی زندہ رکھنا ہم لوگوں کا کام ہے اچھے طریقے سے. اس میں جو ریسرچ آئیں وہ فارسی سے شدھ بدھ کو ہو تاکہ وہ ریسرچ اچھی طرح سے کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ پروفیسر اشفاق صاحب سے یا ہم لوگ آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں, ہمارے پاس ہسٹری کانگریس ہونی چاہیے. ایک ہسٹری کانگریس ہونی چاہیے جو پرائمری ریسورسز سے, اور پرائمری ریسورس کیا ہے ہماری ہسٹری 800 سالہ فارسی ہے. اور ہم جتنی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ہمارے, چاہے یو پی میں پڑھائی جائے یا بہار میں ہو, چاہے ہندوستان کے جس اسٹیٹ میں ہو, اس ہسٹری کی کتابوں کو رکھا جائے سامنے میں, اس کی نشاندہی کی جائے, اس میں پرائمری سورس سے یعنی مطلب پرائمری سورس دیکھا جائے. بہت سی غلط باتیں ٹیپو سلطان کے بارے میں ہمارے بہت, اب تو جو لیبرل تھے, جو سیکولر تھے, جو اکبر, اب تو وہ بھی معطوب ہو گئے.
اب دھیرے دھیرے جس اکبر کے بارے میں بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے دین الہی قائم کیا اور فلانا قائم کیا، بہت سی غلط باتوں کو انٹروڈیوس کیا، تو وہ تو ہمارے نزدیک میں خراب تھا نا، ان کے نزدیک میں تو اچھا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ اکبر بھی ان کے نزدیک میں ماتوب ہو گیا۔ تو اب ہسٹری کو جس طرح سے ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور فارسی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف فارسی پڑھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جو ذہین طلبہ، اچھے طلبہ، ان کا مستقبل ہے، آئیے آپ لوگ انٹرنس دیجئے، فارسی میں آئیے، وہاں سے بی اے کیجئے، ایم اے کیجئے، آپ کے لیے جو راستے ہوں گے، جو مواقع ہوں گے، ان میں آپ کے لیے کوشش کی جائے گی کہ آپ اس میں جائیے، عربی میں آئیے، اردو میں آئیے، ہسٹری میں جائیے، سوشولوجی میں جائیے، جہاں آپ کی طبیعت چاہے جائیے، لیکن آپ آئیے، آپ بی ایچ یو کا انٹرنس دیجئے، اور کسی چیز کو مشکل مت بنائیے، کوئی چیز مشکل آپ کے نزدیک میں نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، پوٹینشیل اتنا ہے، مشکل نیست کہ آسان نشود، مرد باید کہ ہراسن نشود، کوئی مشکل ایسی نہیں کہ جو آسان نہ ہو۔ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ ہمالیہ کی چوٹی کو فتح کر لے گا کوئی، لیکن ہمالیہ کی چوٹی پہ لوگ پہنچ گیا۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اور آپ سے مشکل، مدرسے کے طلبہ سے مشکل، اسکول کے طلبہ سے ہم کہہ سکتے ہیں مشکل ہے۔ جو یہاں تپسیا ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے، آپ کے نزدیک تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ اور جو بھی عربی جانتے ہوں، کمال کی بات ہے کہ آپ عربی جانتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو شخص عربی کی شدھ بدھ رکھتا ہے، صرف 1 سال میں فارسی اچھی جانے گا، وہ صرف 1 سال میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اگر جو شخص عربی نہیں جانتا ہے، جو استعداد آپ 1 سال میں پیدا کریں گے، غیر عربی والا 5 سال کے بعد بھی آپ کے استعداد کے مقابلے میں نہیں ہوگا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کسی چیز کو مشکل نہ بنائیں، آپ انٹرنس سے جو بھی آپ کی طبیعت ہے آئیے، آپ کے تمام مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ پروفیسر اشفاق صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی، دنیا آپ کا راہ دیکھ رہی ہے، آپ تشریف لائیے، بی ایچ یو کا اتنا بڑا کیمپس آپ کی راہ تاک رہا ہے، آپ اس میں انٹرنس دیجئے اور آئیے، آپ کا استقبال ہے۔ میں انہی مختصر باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، والسلام۔ شکریہ۔ عزیز طلبہ، بڑی قیمتی باتیں آئیں، اور طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ مزید ہوتی، لیکن آپ لوگوں کا خیال کر کے مختصر باتیں ہوئیں۔ دیکھیے محترم نے جو ایک بات کہی، بس 1 منٹ میں بات اپنی ختم کروں گا فارسی کے تعلق سے۔ جیسے محترم نے فرمایا کہ عربی جاننے والے فارسی بڑے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ فعلا فعلت فعلتا فعلتے فعلتو ہے نا، فعلا فعلتا فعلتو ما فعلنا وہ ہے، آمد آمدن دامدی آمدے دامدم آمدے، ہو گیا، وہ گردان وہ، یہ گردان یہ۔ تو اور دوسری چیز، اگر آپ فارسی نہیں جانیں گے تو بہترین اردو نہیں سمجھ سکتے۔ چونگ گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، کتنے لوگوں نے سمجھا؟ جو لوگ فارسی نہیں جانتے نہیں سمجھے ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت قیمتی باتیں ان حضرات نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مہمانان گرامی قدر آئندہ بھی اپنا قیمتی وقت یہاں دیں گے، انشاءاللہ فرصت کے اوقات یہاں نکالیں گے۔ ہم محترم سے کو یہ امید دلاتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ یہ مینار فلاح جو یہاں کا آرگن ہے اس میں بھی نکلے گا، اور یہاں کے اس پہ بھی ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ جائے گا۔ تمام فلاحی حضرات جہاں جہاں بھی ہوں گے اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاں، اب اگر کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے تو اس کا بھی وقت ہے، آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، آئیں اور سوال یہاں سے کر سکتے ہیں۔ فارسی میں بھی پوچھ سکتے ہیں جی تو ہاں پوچھے، آئیں یہاں آ جائیں۔ اچھا وہاں ٹھیک۔ جی ایڈمیشن لینا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ ابھی این ٹی اے نے سوسائڈ لاگو کیا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کیسے کریں گے اور کس طریقے سے پیپر ہوگا؟ مدرسے والوں کے لیے کافی پریشانی ہو سکتی ہے۔
जी वो नॉर्मल प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। एक काम बाकी है जामियातुल फलाह और तमाम बहुत सारे मदारिस के बारे में जो एक साथ हुआ है कि ये जो इल्हाक की जो लिस्ट बनी है जामिया मिलिया की, वो लिस्ट BHU के वेबसाइट पे अभी चढ़ना है, अपलोड होना है। ये काम बाकी है, किसी वजह से वाइस चांसलर नहीं थे इस वजह से। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो अपने आप वो वेबसाइट आपको पूछेगा क्या क्या करना है, आप उसी हिसाब से अपने पेपर्स जो भी है उसको अपलोड कर देंगे। और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में आप ले रहे हैं तो फिर काउंसलिंग होगी अगले फैकल्टी में, अलग अलग फैकल्टी में। जैसे आप अरबी या फ़ारसी या उर्दू या फ्रेंच, चाइनीज़ किसी में लेना चाहते हैं तो हमारी फैकल्टी में फिर एक वक्त देते हैं लगभग 15 से 20 दिन का, चूँकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, 35-40 हज़ार लोग अप्लीकेंट होते हैं खाली हमारी फैकल्टी में। तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि फ़लाँ डेट को, एक दिन में नहीं कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक या 7 को मसलन आप आइए, 10-20 लोग आए या 50 लोग आए, फिर 8 को इतने लोग आए, इस तरह से वो बुलाते हैं। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भी फिलअप करना है, फॉर्म भी भरना है। फॉर्म में आपको मेंशन करना है कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस आपका क्या है। मिसाल के तौर पर फ़ारसी है तो नंबर 1 फ़ारसी दिया आपने, सेकंड में अरबी दिया, थर्ड में उर्दू या चाइनीज़, जापानीज़, अंग्रेज़ी या कुछ भी जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर में उसकी एंट्री हो जाती है। उसी दिन शाम को आप जब चले आएंगे तो शाम को एंट्री हो जाती है। और उसके बाद जब 10-15 दिन का जो वक्त रखा गया है, जो मुकम्मल सब लोगों का मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो रिजल्ट दे देंगे। तो आपको एक बार ज़रूर बुलाया जाएगा ताकि आपने प्रेफरेंस बोले कि आप लेना किस में चाहते हैं, या इसमें ना हो खुदा न खास्ता फ़ारसी में तो सेकंड में किसको लेना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे आप किस में करना चाहते हैं, तीसरे में किस में करना चाहते हैं। तो इस वजह से बुलाते ज़रूर हैं। पिछले 2 साल चूँकि ऑनलाइन रहा, जनरली ऑफलाइन भी रहा लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा रहा, तो उसमें भी हम पूछते हैं कि आपके चॉइस क्या होगा। यही प्रोसेस है हर एक का। और कोई सवाल? हाँ पूछ। जी, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ जी। नेपाल के बच्चों के लिए BHU में या फॉरेनर एक हिसाब से हम लोग हो जाते हैं जी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से एडमिशन वगैरह ले सकते हैं? हाँ, नेपाल के भी बच्चे उसमें हमारे यहाँ नेपाली शोभा भी है, अरबी में नेपाली भी पढ़ना चाहते हैं या नेपाल के कोई भी बाशिंदा किसी भी सब्जेक्ट में आना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक फॉरेन ऑफिस बनी हुई है, फॉरेन स्टूडेंट्स के, बाहर के स्टूडेंट्स के। और चूँकि नेपाल से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तो बहुत आसान है। फॉरेन हमारी जो ऑफिस है वहाँ पे जाके एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के आपकी जो एम्बेसी है वहाँ से अटेस्ट करवाना है। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो फिर वो डोनेशन तो लेते हैं फिर क्या? बहुत कम है, नेपाली स्टूडेंट्स के लिए कम है, बहुत कम है। जैसे एक अमेरिका से आए या सऊदी अरबिया से आए तो उसकी फ़ी काफ़ी हाई होती है, $, में लेते हैं। नेपाली स्टूडेंट्स के कम है, काफ़ी कम है। स्कॉलरशिप नहीं, ये जो आपका बाहर देश से पढ़ने आए हैं उसकी जो फ़ी उस फ़ी की बात करें। चूँकि ये केस का आपका जवाब इसलिए अच्छे से दे पा रहा हूँ मैं, अभी PhD के स्टूडेंट्स अरबी में लेना चाह रहे थे, पढ़ा है हिंदुस्तान ही में उन्होंने लेकिन नेपाल से, तो वो एडमिशन लेने के लिए अरबी में काफ़ी दौड़-भाग कर रहे थे। कोरोना का बिल्कुल बहुत ख़तरनाक दौर चल रहा था उस वक्त, अप्रैल मई पिछले साल। तो तमाम बातें हमने फ़ोन पे हमने बात की यूनिवर्सिटी के लोगों से, तो उन्होंने ये प्रोसेस बताया कि नेपाल के लोगों को बहुत आसान है और उसके मुकाबले में जो आपका फ़ी लगेगी वो बहुत कम है। आप अगर जाना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं आपका सारा काम उसके एक स्टूडेंट भी मालूम हो रहे हैं, ला कर रहे हैं वहाँ से। हमजा है क्या? थोड़ा अपना बता दीजिए। इस बार में आप पढ़ रहे हैं लॉ में लॉ जो है प्लेसमेंट उसका नियर अबाउट 90% है।
प्लेसमेंट का, और वो जो है अगर उसका जो जज वगैरह जो बचे है उसका एग्ज़ाम दिए तो बच्चे बहुत निकाल इसके जो मामू है सभा जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अच्छे आप लोग भी लग सकते हैं, आप बाहर बन सकते, ज़रूरत है। और कोई सवाल अपने को कम बस और किसी का कुछ? हाँ, इसके लिए क्या है यूएमएस के लिए आपको तो नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते, जैसे अलीगढ़ कहीं नहीं, निजी के थ्रू आपको मिलेगा। वहाँ पे उसमें फिर आवाज़ स्लो है होता है फ्री टिप के लिए एक कोटा है, होता है उसके बाद हाँ, तो वहाँ वो हर जगह नहीं है फ्री टिप। नहीं फ्री टिप के बाद अलीगढ़, तो आप इसी पे शुक्रिया जी 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 खत्म कर, शुक्रिया अदा कर। वक्त काफ़ी हो चुका है और इम्तहान के अयाम भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तफसील न दे करके हम मेहमानों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि आइंदा फिर इंशाअल्लाह बात आते रहेंगे और हम तमाम तलबा के करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।